الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت تو البتہ ارادہ کر چکی تھی، طائفۃ ایک جماعت، ایک گروہ، منہم ان میں سے، ان یضلوک کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں، وما یضلون اور نہیں وہ غلطی میں ڈالتے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، وانزل اللہ اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، علیک الکتاب آپ پر کتاب، والحکمت اور حکمت، وعلمک اور آپ کو سکھایا ہے، ما لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے، لا خیر کوئی خیر نہیں، فی کثیر من نجواہم ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، الا من امر سوائے ایسی سرگوشی، من امر بصدقۃ جو حکم دے صدقے کا، او معروف یا نیک کام کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، ومن یفعل ذلک اور جو کوئی یہ کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ پس عن قریب ہم دیں گے اس کو، اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، آپ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی، تو یہ لوگ جو آپ کو بنو ابیرق کے حامی تھے اور آپ سے ایسا فیصلہ کروانا چاہ رہے تھے کہ جس کے اندر ان کو چور قرار نہ دیا جائے، ان کے اوپر جرم ثابت نہ مانا جائے، بلکہ جہاں سے وہ سامان نکلا تھا اس یہودی کو ہی مجرم تسلیم کر لیا جائے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے آپ اس کام سے بچ گئے، وگرنہ وہ آپ کو غلطی میں مبتلا کرنے کا مکمل طور پہ ارادہ کر چکے تھے، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک کہ وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا کر غلطی والے راستے پر آپ کو لے جاتے اور آپ اس کے مطابق فیصلہ بھی کر دیتے، لیکن یاد رکھو وما یضلون الا انفسہم، اللہ فرماتے ہیں وہ اس ذریعے سے سمجھتے تو یہ کہ ہم نے دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی کروا دی۔ اب یہاں پر علماء نے ایک بات نقل کی ہے کہ یہ ایک تو ظلم بھی ہونا تھا، کس کے ساتھ؟ یہودی کے ساتھ، وہ مجرم نہیں تھا اس کو مجرم قرار دے دیا جاتا، اور جو مجرم تھے ان کو بری کر دیا جاتا، اور دوسرا اس کا اثر اگر اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع نہ کرتے تو پھر کیا ہے، آپ کی دعوت پر بہت بڑا اثر پڑنے والا تھا کہ یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ظلم اور ناانصافی پر مبنی فیصلہ کیا ہے، آپ نے مجرم کو آزاد کر دیا اور جو مجرم نہیں تھا اس کو آپ نے مجرم قرار دے دیا، تو اس کے اندر یہ چیز بھی موجود تھی، تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بعد میں آنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے ایک یہ واقعہ اس چیز کی طرف لے جانے کا سبب بن جاتا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کوئی بات کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص کرنے کی
کوشش کرتے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو اس سے بچا لیا، اور یہ بچانا کیسے تھا؟ اللہ رب العالمین کا فضل تھا اور اللہ رب العالمین کی رحمت تھی۔ وما یضلون الا انفسهم، فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو، اگر وہ آپ کو اس طرح غلطی پر کر بھی جاتے تو آپ گمراہ نہیں ہوتے، آپ نہیں غلطی کرتے، اصل میں وہ خود اپنے آپ کو اس طرح غلطی کے اندر لے کے جا رہے تھے، کیونکہ آپ نے تو ظاہر جو معاملہ سنا اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کر دیا، آپ تو پھر بھی نہیں مانے جاتے کہ آپ نے جان بوجھ کے یہ کام کیا۔ تو اصل تو وہ لوگ تھے نا اس کے اندر جو آپ کو غلط، یعنی کہ آپ کی رہنمائی کر رہے تھے، غلط آپ کو بتلا رہے تھے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، ان کو وہ بچانے والے تھے۔ وما یضرونک من شیء، اور آپ کا ہرگز وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، یعنی وہ جتنی بھی چالیں چل کے دیکھ لیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، شروع کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات کی تھی کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق۔ اب یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر کتاب بھی نازل کی، یعنی قرآن مجید اور حکمت حدیث مبارکہ، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور ہم نے آپ کو وہ چیز سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی وحی کے ذریعے سے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، بلکہ جس کی آپ امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، آپ کو تو یہ بھی امید نہیں تھی کہ میں اللہ کا نبی بنوں گا، تو ہم نے تو آپ کو نبوت بھی عطا کر دی۔ تو یہ اللہ رب العالمین، یہاں سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عالم الغیب تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اگر یہی بات لے لی جائے تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی بیان فرمائی ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ چیز اللہ نے سکھائی ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر انسان عالم الغیب ہے، کیونکہ وعلمک ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو وہ سکھایا، انسان کو بھی وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو جب یہاں سے آپ یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں، تو پھر اس آیت سے آپ ہر ایک کو عالم الغیب پھر تسلیم کریں، اور جب ہر ایک عالم الغیب ہے تو یہ تو پھر آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہوئی، یہ تو پھر سب کی صفت ہے۔ سب انسانوں کو جو بھی کچھ علم رکھتے ہیں ان کے پاس وہ بھی غیب کا علم رکھ رہے ہیں، آپ بھی رکھ رہے ہیں، تو پھر تو برابر ہو گئے، کوئی امتیاز نہیں رہا۔ تو یہ استدلال کرنا یہاں سے انتہائی غلط ہے۔ علمک ما لم تکن تعلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ چاہتا تھا آپ کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کے بارے میں جانتے تھے، ہم نے آپ کو بتایا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، سارا کچھ ہم نے آپ کو سکھایا، آپ کو کچھ بھی علم نہیں۔ یہ نفی ہے ان آیات کے اندر واضح طور پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ بھی علم نہیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت یہاں پر بیان کی کہ آپ نہیں جانتے تھے، اس کے اندر آپ کی تنقیص نہیں ہے، توہین نہیں ہے، یہ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ بات بھی بیان نہیں کی، جو کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیا، اور یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیلیں ہیں کہ پچھلے انبیاء کے واقعات بعینی ہی درست آپ بتلا رہے ہیں، خبریں ساری آپ سچی دے رہے ہیں، پھر مستقبل کی یعنی قیامت کے بارے میں آپ نے مکمل خبریں دی ہیں، آپ نے وہ ساری باتیں بتلا دی۔ تو یہ جو آپ نے خبریں دی ہیں یہ آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے خود اپنی طرف سے کچھ گھڑا نہیں کہ آپ جانتے ہوتے، پڑھتے ہوتے، لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، آپ کو پتہ تھا، آپ نے مطالعہ کر لیا تھا، وہاں سے لیا وہاں سے لیا، نہیں، ایسی چیزیں کچھ نہیں ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی تھی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کا فضل بہت بڑا رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی پریشانی تکلیف کے اندر ہوتے ہیں اللہ رب العالمین وحی کو نازل کر کے آپ کے دل کو جما دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے یہ وقفے وقفے سے وحی کا سلسلہ کیوں رکھا، ایک ہی مرتبہ پوری قرآن کریم کتاب کیوں نہیں آپ کو دی؟ اللہ کہتے ہیں ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں، جب آپ تھوڑا پریشان ہوتے ہیں
ہم فوراً وحی کے ذریعے سے آپ کی وہ پریشانی ختم کر دیتے ہیں، تو آپ کا دل مزید پختہ ہو جاتا ہے اور یقین پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو کفار، یہودی، عیسائی، دیگر جو لوگ ہیں، یہ سرگوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں سے علیحدہ ہو کر آپ کوئی صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ صلاح مشورہ کرتے ہیں، علیحدگیوں میں کوئی بات کرتے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر سرگوشیاں اس کے اندر خیر نہیں ہوتی، وہ شر پر مبنی ہوتی ہیں، وہ اسلام کے خلاف ہی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں الا من امر بصدقۃ، اگر کوئی بندہ ایسی سرگوشی کرتا ہے کہ جس کے اندر سرگوشی میں کسی بندے کو خاموشی سے وہ کہتا ہے کہ یار آپ فلاں بندہ ہے، مستحق ہے، آپ اس کے اوپر صدقہ کریں، آپ اس کو دیں، اب وہ پریشانی کے اندر اس کی پریشانی دور کریں۔ اب یہ کیا ہے؟ صدقۃ، آپ یہ سرگوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر یہ سرگوشی علماء کہتے ہیں جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ دینے والا بھی مخفی رہنا چاہتا ہے کہ میں نے دیا، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بھی مخفی رکھا جا رہا ہے کہ جی کس کو دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب میں بتا دوں واضح طور پر جی فلاں بندے کو دوں، اب سب کو پتہ لگ گیا۔ اگر اکیلے میں کسی کو کہتا ہوں تو دوسرے بندے کو نہیں پتا کہ یہاں پر کیا بات ہوئی ہے، کیا کس کو کیا کہا گیا ہے، نہ اس کو یہ ہوگا کہ جی میری بات جو ہے نا مجلس کے اندر کی گئی تھی، اکیلے میری بات کی گئی ہے۔ تو یہ من امر بصدقۃ، اللہ کہتے ہیں اگر سرگوشی کرنی ہے تو صدقے کے حکم کے لیے تم سرگوشی کر سکتے ہو، یہ خیر کی سرگوشی ہے۔ او معروف، یا کسی بھی نیکی کا کوئی کام ہے اس کے بارے میں تم آپس میں سرگوشی کرتے ہو، بات کرتے ہو اس کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے، تو یہ بھی درست ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا پھر آپ لوگوں کے درمیان ہر قسم کے جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان کی کس طرح صلح کرائی جائے، کون سا طریقہ اپنایا جائے جس طرح یہ دونوں کے دونوں آپس میں ناراضگی ختم کر کے رضامندی پر آ جائیں۔ تو اب یہ سرگوشیاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، یعنی صدقے والی، معروف نیکی کے کام والی، کوئی بھی نیکی کا کام، جس سے کہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ تم اپنے بھائی کے ساتھ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے ہو، یہ بھی معروف ہے، نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر معروف چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، یا پھر اصلاح بین الناس، ان تین کاموں کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ سرگوشی کرتا ہے تو یہ خیر کی سرگوشی ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اور اس میں وہ صرف کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، اور کوئی مقصود اس کا نہیں ہے، نمود و نمائش نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام تینوں کے تینوں کر رہا ہے۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ اس مقصد کے لیے اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ہم ان کو عنقریب بہت بڑا اجر بھی عطا کریں گے۔ تو یعنی کہ یہود و نصارہ کی جو سرگوشیاں ہیں وہ درست سرگوشیاں نہیں، اسلام والوں کی سرگوشی اگر ہونی چاہیے تو وہ صدقے کی ترغیب پر ہو، وہ نیکی کے کاموں کی ترغیب کے اوپر ہو، وہ لوگوں کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے سرگوشی ہو، تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خیر والی سرگوشی ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجر بھی عطا کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔